جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں آج امبیسڈر عمران علی صاحب، اور بہت سے موضوعات ہیں گفتگو کے لیے. آج سب سے پہلے تو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا. افغانستان والے جو ہیں اب روس سے جا کر دفاعی ساز و سامان مانگ رہے ہیں. دفاعی معاہدہ انہوں نے کوئی سائن کیا، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. کس حد تک وہ جائے گا، کس حد تک روس ان کو مدد کرے گا جو پاکستان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہو، یہ وقت ہی بتائے گا. تو ایک طرف تو اس کی ہم مضمرات دیکھتے ہیں، روس، افغانستان اور پاکستان کی جو ٹرینٹی ہے، اور یہ ایک سگنل جو افغان طالبان نے دیا ہے کہ انہوں نے یہ ٹی ٹی پی کو انفارملی میسج دیا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کاروائیاں بند کریں. کیا پاکستان اس میسج کو جو ہے سیریس لے گا؟ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت سارے ریزرویشنز ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے جو میسج انفارمل لیولز پر دیا گیا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کو روکنے کے لیے باقاعدہ ان کی معاونت جو ہے وہ روکنی پڑے گی بائی دی افغان طالبان. اور ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا. ایم او یو جس کا ڈرافٹ تو ریڈی ہے مگر دستخط نہیں ہوئے. اب دونوں ہی پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ایکیوز کر رہی ہیں. ایران کی اعلیٰ قیادت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ قابل اعتبار نہیں ہے، امریکہ نہیں یہ معاہدہ کرنا چاہتا، جبکہ امریکہ میں بھی ایران کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن غالباً ٹرمپ بھی کسی پریشر میں اس وقت ہے کہ وہ نہیں یہ سائن کر رہا معاملہ. تو ان تمام امور پہ بات کریں گے. اور امبیسڈر صاحب ویلکم بیک، اور آپ کے وقت کا ہمیشہ کی طرح شکریہ. سب سے تھینک پہلے یو تو سر. افغانستان والا ذرا معاملہ تھوڑا سا یہ بتائیے، یہ روس کیا واقعی ہی پاکستان کے خلاف افغانستان کی معاونت یا مدد کرے گا؟ نہیں جی، روس بالکل مدد نہیں کرے گا، لیکن یہ افغانستان کا انر ڈیزائر دکھاتا ہے کہ وہ نا دے ہیو بین کنزیومڈ بائی دس ڈیزائر کہ ہم پاکستان سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوڈ پاکستان کو کر کے دکھائیں. کسی طرح ہم بتائیں کہ ہم اب ایک اسٹیٹ بن گئے، وی آر نو لانگر یور پراکسی جو لوگ کہتے ہیں. اور اس کا میں پہلے ہمیشہ آپ سے ڈسکس کرتا رہا ہوں ہم اس پروگرام میں کہ کوئی وجہ ہوئی ہے 2021 کے بعد کوئی ایسی کہ ان کو فیل ہوا کہ دے آر بینگ پوسڈ اراؤنڈ، جس کی وجہ سے ان کا یہ رویہ ہے. تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک اسٹیٹ ہیں، اور روس کے افغانستان میں انٹرسٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا، یاد کیا ہماری پوری زندگیاں تبدیل ہو گئی 1979 میں بھی جب وہ لوگ آئے تھے. تو وہ افغانستان میں ان کے انٹرسٹ ہیں، اور وہ جو مرضی بہتری ہو جائے امریکہ اور روس کی یا کچھ ہو جائے، وہ اپنے انٹرسٹ وہاں قائم رکھنا چاہتا ہے. وہ وہاں سے میرا خیال ہے ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اینٹی رشین موومنٹ نہ چلے کوئی. لیکن قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ ساری زندگی، انڈیا اور روس کا آپ دیکھیں، جن لوگوں کے ساتھ ساری زندگی یہ لڑتے رہے، جن کے خلاف یہ اپنی آئیڈیالوجیز بناتے رہے، اب انہی کے ساتھ ریئل پولیٹک ہے، انہی کے ساتھ یہ تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ مور آف انٹینشنز ہیں کہ جی ہم آپس میں ڈیفنس کی کوآپریشن کریں گے. اس سے روس نے اپنی ایکسپلینیشن میں کہا کہ ہمیں اس کے بعد کانٹریکٹس کرنے میں آسانی ہوگی. تو وہ میرا خیال ہے ڈیفنس کی کوئی لمیٹڈ اکوپمنٹ لیں گے، لیکن ایسی کوئی نہیں ہوگی جس سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہو. لیکن پاکستان کو یہ کنٹینیوس سگنلنگ ہے کہ اف یو پریشر اس آن دس، ہمارے پاس روس بھی ہے، ہمارے پاس انڈیا بھی ہے، چائنا کے ارومچی میں ہمارے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، تم نے ہمارے ساتھ بات کی ہے. ٹرکی میں شاید بیک چینل پہ ٹاکس ہونی تھی. پاکستان کی حکومت نے بہت ڈیسنسی اور بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے کلیرکس کو بھی بھیجا ہے، کلیرکس تو نہیں کہنا چاہیے، اس پہ ناراض نہ ہو جائیں. کلیرکس ہی ہے سر، چھوڑے نا. ٹھیک ہے سر. سر پتہ نہیں ڈر لگتا ہے عمر کا. اچھا، وہ ہم نے ایک علماء کا ڈیلیگیشن بھیجا ہے فضل الرحمان خلیل کے ساتھ. بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تین دہائیوں سے
डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, जिन्होंने सस्टेन किया है, जिन्होंने उनकी फैमिलीज़ को सस्टेन किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के कहने पे हेल्प की है तालिबान की। तो बड़ा अच्छा किया कि बजाय के एक टोटली अग्रेसिव काइनेटिक स्टांस लेने के, काइनेटिक स्टांस में भी पॉज़ आया हुआ है इस वक़्त। बजाय इसके हमने जो ताल्लुकात हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के ऑन अफ़गानिस्तान, सादिक साहब, उनका भी बड़ा बहुत ज़्यादा डीप तजुर्बा है। इससे पहले वाले जो थे वो भी थे। तो लेकिन अब ये देखना है कि एक मेरा ख़्याल है कि अगरचे पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है मुल्ला हिबतुल्लाह के कहने पे कि जी मे बी दिस इज़ नॉट इनफ, मे बी दिस इज़ अ प्योरली इंटेंशनल, और हमें कोई ऐसे सिग्नलिंग होगी कि ये शायद सिर्फ़ एक एक फ्रंटल वेनियर है इंटरनल किसी और पॉलिसी के ऊपर। तो हमने बड़ा रिस्ट्रेंट दिया, हमें वेलकम करना चाहिए। ही इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ अफ़गानिस्तान। दिस इज़ एन आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट, हमें वेलकम करना चाहिए और साथ डू मोर की टिपिकल वो जो रेसिपीज़ हैं उसकी जगह कहना चाहिए कि वी विल एंगेज फर्दर फॉर ब्रदरली रिलेशंस बिटवीन, एट लीस्ट यू शुड साउंड राइट। यू नीड टू ड्राफ्ट थिंग्स राइट। साउंड राइट का सर रज़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ईरान में भी देखा है एक आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, अफ़गानिस्तान में भी देखा है एक आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट है। आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट्स के लिए उनका ईगो, उनका एक कहना चाहिए कि हाउ आर दे ट्रीटेड, ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वी शुड ऑलवेज़ से दैट दिस वी आर ब्रदरली कंट्रीज़, वी विल रिज़ॉल्व दिस। बहुत हमें प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वी शुड मेक द राइट साउंड सो दैट द अफ़गान नेशन इन टोटैलिटी डज़न्ट टर्न अगेंस्ट अस। जी, बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। लोगों के साथ तो हमारे रवाबित बड़े कदीम हैं, सदियों पुराने हैं, तो रियासतें तो आती-जाती रहती हैं। लेकिन सर, आपने जो बात कही है, देखिए यही मसला आइडियोलॉजिकल स्टेट्स का होता है कि वो अक्सर जो रैशनल इंटरेस्ट होते हैं एक मुल्क के, रियासत के लोगों को, उसको नीचे कर देती है और अपनी आइडियोलॉजी को ऊपर ले जाती है। अब तालिबान क्या कर रहे हैं? अपनी सारी तरक्की के रास्ते जो हैं, अफ़गानिस्तान में बच्चे-बच्चियों का जो मुस्तकबिल है, उसको दाँव पे लगा रहे हैं, ब बेस्ड ऑन दिस आइडियोलॉजिकल व्हाटएवर उनकी वो है। आप देख लीजिए किसी हद तक ईरान के बारे में भी ये कहा जा सकता है। किसी हद तक पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे फेजेस थे जहां पर ये चीज डोमिनेट करती थी। अब शुक्र है कि कुछ प्रैग्मेटिज्म और रैशनैलिटी लगता है कि पाकिस्तान में आई हुई है अपनी पॉलिसी बनाते वक्त। मगर ये आइडियोलॉजिकल स्टेट्स का, ये आपने जो बड़ी अहम बात कही है, ये कर्ज सी वहां पे होता है। और इसीलिए अफगानिस्तान को समझने के लिए, आज के अफगानिस्तान के मसाइल देखने के लिए ये देखना जरूरी होगा कि इस वक्त आइडियोलॉजी कितना ज्यादा तालिबान को ड्राइव कर रही है और नुकसान दे रही है अफगान अवाम को। लेकिन जी, इसमें सब जी सर, सिर्फ़ एक चीज़ ऐड करना जी, चाहूँगा, दोनों नैरेटिव्स में आप ईरान का नैरेटिव देखें, हम्म, नेशनल ऑनर, नेशनल डिग्निटी, जी, सॉवरेनिटी, ये बातें, अवाम गायब अवाम हैं। का सॉरी टू से दैट। जी जी वही अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए आप चले गए हैं, आपने इंडिया के साथ, बाकियों के साथ, लेकिन अगेन द नेशन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ सफरिंग। कई लोग कह रहे हैं कि देयर इज़ अ फैमिन इन ऑन द कार्ड्स। भई आप ये तो बताएँ, व्हाट आर यू डूइंग फॉर फूड? बताएँ, कोई प्रेस रिलीज़ है? ये आइडियोलॉजिकल स्टेट्स का बहुत बड़ा मसला है सर, इंटरनल अवाम को एक सूली पे लटकाया हुआ होता है, इफ आई जी, माइट से सो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सूली वाला बड़ा अच्छा आपने एग्ज़ाम्पल दिया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो यही हाल किया हुआ है। देखिए ना, जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है वहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि उसमें तालिबान का सारा कसूर भी नहीं है। उससे पहले भी बहुत कुछ 30 चा 40 साल से ये चल रहा है। मगर अब अगर तालिबान ये समझते हैं कि वो बाकियों से बेहतर है, तो उनको कम से कम अपने अवाम को वो तकालीफ से नहीं देनी चाहिए जो कि बाकी ग्रुप्स ने शायद दी हों। तो अच्छा, लेकिन सर, आप ये बताइए कि रशिया का, देखिए जहाँ तक अम्बासिडर साहब, रशिया, देखिए रशिया और चीन बड़े अब गहरे और पक्के एलाइज हैं। पाकिस्तान चीन का पक्का एलाई है।
تو ایک تو وہ ایکسس بنتا ہے. دوسرا روس نے بھی تعلقات پاکستان سے بہت امپروو کیے ہیں ریسنٹ جو سال ہیں ان میں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ روس کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں کہ پاکستان سے کی وہ معاونت اور مدد چاہتا ہے مختلف فرنٹس کے اوپر. تو اس صورتحال میں وہ کس حد تک جائے گا؟ طالبان کو وہ اتنا تو عام نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان پر ہی چڑھائی کر دوڑے. کیا آپ کا جی خیال ہے؟ بالکل، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اسی لیے پاکستان نے کوئی بہت اسٹرانگ رسپانس نہیں دی ہے. روس نے اگر پاکستان اور افغانستان میں سے چوز کرنا ہو تو ان حالات میں وہ پاکستان کو چوز کرے گا. آپ نے بہت صحیح طریقے سے بتایا کہ اس وقت جو الائنسز ہیں ہماری، چائنا کے ساتھ روس کے تعلقات اچھے ہیں، ہمارے بھی اچھے ہیں. ہمارے روس کے ساتھ بھی بہت امپروومنٹ ہوئی ہے رائٹ. ریسنٹلی. روس کے لیوروف نے، باقی لوگوں نے جو یہاں آتے ہیں، وہ اب کھل کے بات کرتے ہیں. وہ اب انڈیا سے ڈرتے نہیں ہیں. ایک زمانے میں تو they were afraid to speak in support of Pakistan. تو we have come a long way. We have not displaced India because India ابھی تک ان سے ڈیفense کی بہت چیزیں لے رہا ہے. لیکن اب ہم ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ ہیں. انہوں نے ہماری اسٹیل مل کو ٹھیک کرنے کی آفر کی ہے، نئی اسٹیل مل کی آفر کی ہے، ہمیں ایڈ اکوپمنٹ کی ہے، ہمیں ڈیفenس پارٹس کی کوپریشن چل رہی ہے روس کے ساتھ. تو آئی تھنک رشیا بھی پاکستان کو بہت امپورٹنس دیتا ہے. اس لیے ہمیں اوورلی اس پہ، جس طرح بہت اچھی پالیسی ہے ہمارے فارن آفس کی بھی اور نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے بھی ہیں، کہ ہم نے شور مچانا، ہائے ہائے کرنا نہیں شروع کیا. وی آر ڈیلنگ ود اٹ ان اے ویری ریشنل بیہائنڈ دا سینس مینر. آئی ایم شیور رشیا سے بات کی ہوگی، ہمارا وہاں کا سفیر بھی بڑا کمپیٹنٹ ہے، بات کی ہوگی جا کے اور بتایا ہوگا. اور آئی ایم شیور ان کی ایشورنسز ہوں گی. دس از ناٹ اگینسٹ یو، دس از ٹیکنیکل کوآپریشن، دس از سم روڈیمنٹری ڈیفense کوآپریشن. اور آئی ایم شیور پاکستان کو ایشورنسز ملی ہوئی ہیں کہ نتھنگ ول ہیپن اگینسٹ پاکستان. بلکہ اچھا ہوگا کہ روس بھی طالبان کو یہ کہے کہ اسٹیبلائز کرو یار. دیر از نو پوائنٹ ان ویجنگ وار آل دا ٹائم. جی بالکل. میرے تو خیال سے ہمیں تو یہی توقع تھی کہ روس اور چین جو ہیں وہ یہ رول ادا کریں گے اب. لیکن اس سے افغانستان کی بھی، جو آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ان کی بھی ڈھٹائی کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ دے ایکچولی تھنک کہ دے کین کمپیٹ اینڈ فائٹ ود پاکستان، جو کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. بہرحال ڈیلیوژنس کی کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن اب بیضے صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ والا مسئلہ ویسٹرن فرنٹ پر حل ہو جائے گا، یا یہ ایک وبال جان ہی بنا رہے گا؟ سر یہ ایک سب کریٹیکل سمرنگ رہے گی اس میں ایک دو سال. ہوں. سب کریٹیکل ہوگا. پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا، افیکٹ کرے گا لیکن ایونچولی یہ سالو ہو جائے گا. دیکھیے شکر ہے پاکستان میں انیشلی باتیں تھیں کہ کسی طرح ریجیم چینج کریں. وی ہیو کم بیک فرام دیٹ. شکر ہے وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. کوئی اسٹیٹ کسی ملک میں رجیم چینج، اور اسپیشلی پاکستان رجیم چینج کر کے ناردرن الائنس کے لوگوں کو اور باقیوں کو لے آئے جو بھی پاکستان کے دوست نہیں ہیں. ہمیں جو بھی گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ وی شوڈ ٹرائی، لوگوں کے ساتھ وی شوڈ ٹرائی ٹو ہیو بیٹر ریلیشنز. ہمیں اکنامک ایلیمنٹ اپنی ریلیشن شپ میں لانا چاہیے، ہمیں کچھ بلڈ کرنا چاہیے. جو مرضی لوگ کہہ لیں کہ پاکستان تو خود اکنامکلی اس وقت ایک پرابلم میں. ہمیشہ اتنے پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے ملک کے پاس، کہ یو کین بلڈ سم تھنگ. انڈیا نے وہاں ایک امیج بنا لیا ہے کہ بلڈ، اس نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی، باقی چیزیں بنائی. ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ بلڈ تھنگس، وی شوڈ بلڈ روڈس، وی شوڈ بی ہیومن. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری ڈفرنٹ ٹریجیکٹری جو کہ پاکستان کی اساس میں شامل ہے. اٹ نیڈس کریج. وی شوڈ رائز اپ اینڈ وی شوڈ ٹرائی بیسٹ. لیکن ایک بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں، آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو ویمن ایجوکیشن اور باقی چیزیں، کیونکہ یہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ہمیں کم بولنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں بولنا چاہیے. بالکل. ہمیں ایک چیز پہ اگر ہم اپنے ملک کے لیے وہ چاہتے ہیں تو ہمیں بہت کائنڈلی افغانستان کو کہنا چاہیے کہ آپ کی بچیاں، آپ کی ہیلتھ، آپ کی چیزیں، اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پردہ پورا ہو لیکن تعلیم تو لینے دیں.
तालीम तो लेने वी आर नॉट फॉर देम टू वेयर स्कर्ट्स और अदर थिंग्स बट sorry but we want them to be educated we want फिर हमें पूरे तरीके से we should send our defense delegations basic secretly we should try to train we should tell them if you're training your cadets in Indian academies in Dehradun you should keep on doing what you want but we should offer them training in Kakul we should offer them trainings all along ना कर दें उनकी मर्जी है लेकिन as a state we must offer them so that their cadets can come here and train with our cadets जी सर, बिल्कुल 100%। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की, तालीम की और दीगर लेवल्स के ऊपर कॉपरेशन जो है ये बड़ा जरूरी बन जाएगा। और लड़कियों की तालीम के बारे में तो बिल्कुल पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान ने बहुत स्ट्राइड्स की, अगरचे कि हमारे यहाँ भी अभी बहुत सारे मराहिल तय करना बाकी हैं खवातीन और बच्चियों की जो स्टेटस है, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारी हायर एजुकेशन में और दीगर शोबों में अब खवातीन बहुत आगे बढ़ रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है क्योंकि ये अफगानिस्तान में जो हो रहा है फिर इसका असर यहाँ पर हमारी जो बॉर्डर पे पॉपुलेशन है उस पर भी होता है। वो तालिबान को एक मॉडल के तौर पर कोट किया जाता है, साइट किया जाता है। ये बिल्कुल जिनका आपने जिक्र किया, उलमा क्लरिक्स जो भी कह लें, कुछ तो उलमा कम ही होते हैं आजकल के जमाने में और वो क्या कहते हैं सियासी क्लरिक्स ज्यादा होते हैं, लेकिन वो फिर इसको एग्जाम्पल बनाते हैं। वो कहते हैं जी देखो वहां पे क्या निजाम है। अभी मैं देख रहा था कि वहां पे चाइल्ड मैरिज को भी लीगलाइज वो करे। वो कह रहे जी 11 साल के की जो है बच्चियों उनकी शादी हो सकती है। ये कल ही मैं पढ़ा था इसके बारे में। ये बहुत तशवीशनाक बातें हैं क्योंकि ये इस डे एंड एज में वी कैन नॉट रियली अफोर्ड ऑल ऑफ दिस। तो बहरहाल सर बढ़ते हैं, अफगानिस्तान की तो हमने बात कर ली। अब आपका ये बड़ी आपने उम्मीद अफजा बात की है कि सब क्रिटिकल लेवल पर साल 2 साल चलेगा और फिर ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। तो सर ये बताइए कि ईरान के साथ क्यों नहीं अभी तक समझौता हो पा रहा? वो एमओयू जिसका के इंतजार था, दुनिया को इंतजार है, वो अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। खबर आती है कि जी हो गया, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, मतलब देयर इज अ कांस्टेंट टू एंड फ्रो। सर आई थिंक एक तो बात यह है, मुझे इस बात का शक था क्योंकि सामने नहीं बैठे हुए पाकिस्तान के थ्रू बात करते हैं, मुझे पता था वर्डिंग मुश्किल हो जाएगी। जब आप एक वर्डिंग वी डिस्कस्ड इट आल्सो, जब आप एक वर्डिंग को भेजते हैं अक्रॉस अ थर्ड कोरियर या थर्ड ड्राफ्टर, वो फिर उसमें ह्यूमन एलिमेंट निकल जाता है, वो एक ड्राफ्ट होता है, उधर से वापस ड्राफ्ट आता है और ड्राफ्ट का मीनिंग ही नहीं पता होता। अगर आप कहें कि जी ईरान विल नॉट एनरिच यूरेनियम फॉर 12 इयर्स, इसका मतलब विल इट एनरिच यूरेनियम आफ्टर 12 इयर्स? ये तो बैठ के बात आप करते हैं। अगर आप 12 इयर्स निकाल देते हैं फिर अमेरिका खुश नहीं होता। आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, अमेरिका कहता है कि आप अपनी सॉवरेनिटी खत्म कर दें, ईरान कहता है हम खोल देते हैं, लेकिन हमारा और ओमान का लिटरल स्टेट्स के तौर पे इस पे कोई ना कोई सॉवरेनिटी होगी। वॉर से पहले वाली सिचुएशन पे हम नहीं जा सकते। और अभी लेटेस्ट तो ये न्यूज़ आई है कि इस टू एंड फ्रो से ईरान थक गया है और ईरान ने भी अब जवाब में ये कहा है कि हमारा वो जो एमओयू पे टॉक्स थी वो सस्पेंडेड है। भाई सस्पेंडेड क्या है? दोनों ममालिक को मैं सिवियरली क्रिटिकल हूँ कि दे आर नाउ टेस्टिंग Pakistan's good efforts towards resolving this for both of them. When Pakistan brought both of you together, ड्राफ्ट आपका कर लिया, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप को पुशबैक हुआ, जो जूइश लॉबी बड़ा क्लीशे टर्म है, जो जो राइट विंग और जो प्रो वॉर लॉबीज हैं, उन्होंने जैसे ही उनको लगा कि यार ये तो एमओयू साइन होने लगा, उन्होंने पुश बैक किया। उनके पास लीवर्स होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप को टेस्ट करने के। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो समझता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज वन प्रेसिडेंट हु इज स्ट्रांग इनफ कि वो इनको बर्दाश्त कर लेगा। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पहले अब्राहम अकॉर्ड्स का शोशा छोड़ दिया,
اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے. میرا خیال ہے ڈھیر ساری کالز کی ہوں گی پرائم منسٹر نتنیاہو کو. اب پرائم منسٹر نتنیاہو کہتا ہوگا کہ میرے تو الیکشن اناؤنس ہوا ہوا ہے اکتوبر میں, وہ الیکشن میں کیسے جیتوں گا اگر تم یہاں پیس کر لو گے, میری تو شامت آ جائے گی. اب وہ مختلف لوگ, لیکن اب اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ یہ پروسیس تقریباً کھٹائی میں پڑ گیا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے ابھی بھی کہ کچھ دن میں یہ ایم او یو سائن ہو جائے گا, لیکن جب یار آپ آنے کا پلان ہی نہیں بنا رہے, آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ ہی نہیں رہے, اس کا مطلب ہے کہ the US is playing to its domestic gallery. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں میں نہیں مانتا, یہ کمپلیٹ سرنڈر نہیں ہے. وہ ان ایلیمنٹس کے قبضے میں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. کچھ کام ہے پتہ ہے جو اوورٹلی بولتے ہیں, کچھ کام ہے نہیں پتا جو کوورٹلی ان کے اوپر کرتے ہیں. پھر لوگ سڈنلی امریکہ میں اور ویسٹ میں ایپسٹین فائلز کا ذکر کر رہے ہیں جو بیچ میں تھوڑا سا غائب ہو گیا تھا. تو ایک عجیب سا, اینڈ آئی تھنک امریکن امیج کے لیے بہت برا ہے, اس لیے کہ آپ ایک ڈسائسو, اگر آپ ایک یونی پولر مومنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ڈسائسو یا سٹانس تو لیں. آپ نے اتنے وعدے کر لیے تھے کہ دا ڈرافٹ ایم او یو, لیٹس کال اٹ این ایم او یو, یہ سائن ہونا ہے, لیکن سڈنلی پتہ ہی چلتا ہے کہ دا امیرکن پریزیڈنسی از اے ویک پریزیڈنسی, وچ از ایکسٹریپولیٹڈ ٹو مین کہ دی امیرکن اسٹیٹ از اے ویک اسٹیٹ. ایک طرف یہ ہو گیا, دوسرا ایران نے بھی کافی ڈیلیئنگ نخرے کیے ہیں. لیٹس فیس اٹ, ہم بیچ میں ہیں. جب سیکنڈ راؤنڈ پہ ان کو آ جانا چاہیے تھا, دے اسٹارٹیڈ انگیجنگ ان ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی. بھئی آپ اس کے دوران کر لیتے, اس کے بعد کر لیتے. آپ نے قطر جانا تھا, چائنا جانا تھا, رشیا جانا تھا, آپ سیکنڈ راؤنڈ کے بعد کر لیتے, پھر تھرڈ راؤنڈ ہو جاتا. جہاز آپ کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, یہ پاکستان از ریڈی ٹو ہوسٹ یو. یہ جو انڈائریکٹ ہے نا, یہ آپ نے, میں دنیا کی تاریخ دیکھ رہا تھا, اس قسم کی لمبی انڈائریکٹ ڈپلومیسی بہت کم ہوئی ہے. ویتنام پہ بھی جو ہوتا تھا, دیر یوز ٹو بی سیکرٹ میٹنگز اور ادر تھنگس. یہ جو ہے کہ کاغذ ایک پاکستان تیار کرتا ہے, پھر پاکستان اٹھا کے ادھر بھیج دیتا ہے. آئی تھنک دس ہیز گون آن ٹو فار. I'm sorry, I am saying it on your program. It is sickening now. The world is suffering. The poorest of the poor, the wretched of this earth, can't find gas کہ اپنی کوکنگ کرنے کے لیے. They are suffering from fuel inflation in Pakistan, in India, all across the world, just because you can't satisfy your egos and lobbies inside your countries. When peace is ready, جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پیس ہو سکتا ہے, اٹ از ڈویبل. دونوں ممالک اب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, سڈنلی برنک پہ آ کے کوئی نہ کوئی ان کو میسکولینٹی کا دورہ چڑھتا ہے دونوں طرف سے. ایک میسکولینٹی کا چڑھتا ہے, اور ایک یہ جو پرو اسرائیل اور پرو وار لابی ہے امریکہ میں, which can influence Trump to this extent. I think it's sickening. یہ بیمار ذہن کی دونوں طرف سے ہیں, اور ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. I call upon both these states to sit across the table. غلط بات ہے یہ. Don't ہم نے بہت لوگوں کا برا بھلا کہا, ہم نے گلف میں اپنی ریلیشن شپس کو ایٹ اسٹیک کیا. پلیز they should talk. اور the world needs peace. The world needs economic trade. The world needs oil. Please, they should cut this crap now. دیکھیے بالکل آپ نے تو بات 100% صحیح کہی ہے, یہ ختم کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مفادات مختلف فیکٹرز کے جو ہیں وہ اس وقت آڑے آ رہے ہیں, اور خصوصاً بیزر صاحب آپ نے یہ دیکھا کہ اسرائیل لابی کا آپ نے ذکر بھی کیا, جس طریقے سے وہ پریشر ڈال رہے ہیں, اور ٹرمپ کو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پریشر میں لایا جائے, اس کو روکا جائے. یہی تو مستقل سٹوری چل رہی ہے ود ان امریکہ, جو آپ نے ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کی. لیکن ایران کے اندر بھی یہی مسئلے, وہاں بھی اگر وہ گورنمنٹ کو لگے گا کہ جی گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے یا اس نے کوئی سودا کر لیا ہے, تو وہ ان کے لیے بھی ایک مصیبت بن جائے گی. لیکن
لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہونا تو ہے ختم، اور پاکستان کا اس میں خود میرے خیال سے پاکستان کا، انڈیا کا، جو بھی ممالک اس وقت افیکٹ ہوئے ہیں with the kind of economic pressures یہ فیول پرائسز کے حوالے سے خود امریکہ کے اندر بھی ہے، تو ان کا تو یہ انٹرسٹ ہوگا. لیکن یہ وہی بات آ جاتی ہے، ریشنل انٹرسٹ جو ہوتا ہے ریاست کا ورسز کوئی آئیڈیولوجیکل یا پولیٹیکل جسے کہتے ہیں امپیریٹیوز ہے، وہ انہی کے درمیان لگتا ہے. لیکن سر آپ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ جو ہیملیٹ کی گوسٹ ہے نا، جی وہ اوپر سوار رہتی ہے. ایک ہاں رات کو آ کے پتہ نہیں کون سی باتیں کرتی ہے کہ ہاں یہ ریشنل ایکٹر نہیں رہتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، ریشنل ایکٹر ورسز فیئرز ورسز آئیڈیولوجی ورسز وٹ ایور. بس یہ ایک گوسٹ چڑھی رہتی ہے ممالک کے اوپر سر. جی 100% یہ گوسٹ جو ہے، اور یہی اس کو انفارچونیٹلی وہ کر رہی ہے، ڈرائیو کر رہی ہے اس پوری چیز کو. سر مگر یہ بات میں ضرور جاننا چاہوں گا، اور I'm sure ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسے مواقع کے اوپر جو ہے ڈپلومیٹک سطح پر کیا کیا جائے یا کیا کرنا چاہیے. پاکستان نے سر لاسٹ ٹائم ایسی ڈپلومیسی ایک بہت کریٹیکل ٹائم پہ، جب پاکستان دو لخت ہونے کے دہانے پہ تھا، اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان کی تھی. اس وقت آسان تھا کام، اس وقت سارا کچھ بیک ڈور پہ ہوا. پاکستان کے کچھ ایمبیسڈرز، کچھ لوگ شامل تھے، وہ چھپا کے رکھتے تھے، صرف یحییٰ خان کو پتہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ پاکستان نے آج تک ایسی ڈپلومیسی کی ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے تو ہم جنرلائز ٹرمز میں کہتے ہیں. دیکھیے، میں اگر ایرانی ہوں گا نا، تو میں یہ پاکستان کو کہوں گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ امریکہ یہ کر دے گا. امریکہ نے آخری وقت پہ یہ دیکھیے کیا کیا. یہی تو ہم کہتے تھے کہ آپ کا امریکہ پہ انفلوئنس نہیں ہے. بالکل امریکہ پاکستان کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہیکسٹ بھی تعریف کر دے، دو جملے بول دو، اس کے بعد وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو ایک ولنریبل پوزیشن میں ڈال رہے ہیں ویزاوی ایران. رائٹ. ایران is going to ask us, you told us, you were the mediator. یہی تو خطرہ تھا کہ اگر دونوں سائڈز میں سے کوئی ٹرانٹ پلے کرے گا تو پاکستان will be put in an embarrassing position. تو ابھی تک ایران نے پبلکلی یہ بات نہیں کی، لیکن آئی ایم شیور وہ یہ کہتے ہوں گے کہ بھی دیکھو ہم نے تو کمٹ کر لیا، یہ آپ کا امریکہ نہیں. تو پاکستان شوڈ ٹیل دا یو ایس آلسو. ڈپلومیسی میں سر، اس میں بیک چینلز بڑے امپورٹنٹ ہے. ان دس ڈپلومیسی the office of the field marshal is critical, at least in talking with the Americans. That is the office that talks directly with the Americans. All others follow that office. So it's him and the vice president, it's him and the president, it's him and Rubio. So he would have, انہوں نے کہا ہوگا کہ یار آپ خیال کریں. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ سر، امریکہ کے سامنے کلمہ حق سے بات کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے. تو اس لیے ضرور بتانا چاہیے کہ سر، وی آر ان این ایمبیرسنگ پوزیشن. ہم کل ایران سے، آپ کو بہت اور کام پڑنے ہیں، ایران سے گارنٹیز لینی ہے، بڑی چیزیں لینی ہیں. پھر ہم ایران سے کیا بات کریں گے اگر آپ نے یو آر بہیونگ لائک اے گرل ہو ہیز بین انگیجڈ. You touch something, then you go back and you are the US, you are the superpower of the world. For God's sake, behave like a superpower. صحیح ہے. اچھا بیزر صاحب، فائنلی یہ تو اب دعا ہی کی جا سکتی ہے، ہم سب کی تو خواہش ہے یہ جلدی ختم ہو اور دنیا میں کچھ سکون واپس لوٹے. ای یو کی بھی ایک بہت سینئر نمائندہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے، یورپین یونین کا، اور انہوں نے بڑی جسے کہتے ہیں ایک خوش کن باتیں کہیں اور امید افزا باتیں کہیں پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا ٹریڈ جو ہے یورپین یونین کے ساتھ امریکہ اور چین سے بھی زیادہ ہے. ان دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ 12-13 ارب ڈالر سالانہ بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مارکیٹ ہیں، اور یقیناً
لیکن اس دورے کا جو دو اس سے چیزیں ابھرتی ہیں، اور مے بی آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں اس کو صحیح ریڈ کر رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے اور جو کاوشیں ہیں، دنیا اس کی معترف ہے، اور یقیناً اس کی یورپ بھی اس کو سپورٹ کرے، تائید کرے. اور اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ جو اس پہ ڈومیسٹک اینگل بھی آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ ہائبرڈ نظام ہے اس کو یورپین یونین کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی. امریکہ کی تو ہے سو ہے پہلے، گلف والوں کی، چین والوں کی. تو اب یورپین یونین جہاں سے پہلے بڑے کوشش وغیرہ بھی کی گئی کہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر ڈالا جائے پاکستان کی حکومت کے اوپر، تو یوں لگتا ہے کہ یہ یہاں سے بھی سپورٹ مل رہی ہے. کیا یہ جی ریڈنگ میں؟ سر، جی ایس پی پلس از ایٹ اسٹیک. جی. تو یہ باتیں اچھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیہائنڈ دا سینز یہ بھی کہا کہ افغانستان کو وائلنس سے نہ کریں اور باقی چیزوں سے کریں. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ان کی باڈی لینگویج میں، ان کی اسپیچز میں اٹ واز آل ویری سپورٹیو ٹو پاکستان. اینڈ آئی تھنک دیٹ ٹو از اے مومنٹ آف سیٹسفیکشن اور ہیپینس فار پاکستان، کیونکہ ڈر لگ رہا تھا. اور اس جو لوگ، میں بھی ان میں شامل ہوں، جو لوگ کہتے ہیں سنی مومنٹ کو کنورٹ نہیں ہوتا، آئی تھنک اس سنی مومنٹ سے سڈنلی ایو کو پتا چل گیا کہ دے کانٹ ود ہولڈ جی ایس پی پلس فار اے کنٹری دیٹ از ڈوئنگ سو مچ فار ورلڈ پیس فار دیئر اون کنٹریز. بالکل بالکل، یہ بھی بات ہے. اور دوسری دیکھیے، اور دوسری یہ بات ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ سر، یہ پاکستان میں جو کچھ انسانی حقوق کی وائلیشن تو بالکل کئی شعبوں میں ہو رہی ہے. اس کو ڈینائی کرنا جو ہے وہ بھی ظلم ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ہیں ان دا لائن آف فائر، چاہے وہ لائرز ہوں، جرنلسٹ ہوں، کچھ سیاسی قیدی ہوں. مگر بات یہ کہ یورپ کا اپنا جو ریکارڈ ہے آن ہیومن رائٹس، وہ بھی یہ غزہ کی جو جس طریقے سے وہاں پہ ایک جینوسائیڈ ہوا ہے، یورپ اب بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اس کے اپنے ویلیوز اور دیگر لوگوں کے لیے ویلیوز میں کتنے فرق ہے. کیونکہ افیکٹولی اسپیکنگ یورپ کچھ نہیں کر سکا. اپنے ملک میں چلو ریلیز وغیرہ کی اجازت دے دی ہے، وہ کر لیا، لیکن اسرائیل کو تو وہ نہیں روک سکا، اور نہ ہی اس کی امداد کو روک سکا ہے، نہ ہی اس کی سپورٹ کو روک سکا ہے. اب وہ یہی پاکستان جیسے ممالک یہ کہتے ہیں بھئی آپ نے یہ حالت کی ہوئی ہے تو آپ ہمیں کیا لیکچر دیتے پھرتے ہیں. دس از دا بگر کوسچن جو بھی بنا ہوا ہے میرے خیال سے، جو ریز بھی ہوتا ہے. ہاں جی، شاید سر ہم ذکر نہ کریں، ابھی ایک غازہ کی سیٹلائٹ پکچرز ریلیز ہوئی ہیں ویئر غازہ از فلیٹنڈ. جی. دیر از نو ہاؤس لیفٹ. ابھی تک ربل میں لوگ ہیں. آپ بتائیں کس شکل سے امریکہ اور یورپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے؟ کہتے ہیں نا صبح دیکھو شیشے میں، شیشہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ کچھ تھوڑی سی ضمیر کو، کم یا از کم ہیومینیٹیرین. ربل میں بچے ہیں سر، ابھی تک پھنسے ہوئے، لاشیں نہیں نکل سکی. بس میں اس سے زیادہ کیا بات کروں. بالکل They should look themselves up in the mirror, sir. 100% سر، 100%. وہی نا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو وہ یہی والی بات یہ کہ یہ اب کس منہ سے پاکستان کو دیں گے لیکچر. بہرحال جی ایس پی کا پتہ ہے ان کے ہاتھ میں. وی ہیو ٹو بی کیئرفل اینڈ وی ہیو ٹو ناٹ annoy اور کریٹ سچویشن جہاں پہ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے. لیکن بہرحال یہ سر یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی اگر میں آپ کی بات سمجھا ہوں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ پھر مل جائے گا پاکستان کو مل سٹیٹس. جائے گا جی، جی ایس پی پلس مل جائے گا. اس کا عوام کے ساتھ، عوام کی بہبود کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہے، ہماری ٹریڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہے. مارکیٹ کی بات انہوں نے خود کر دی. یہ ہائی پریسٹ ہیں فارن پالیسی کی. میں ایک مذاق کرنا چاہتا تھا، میں نہیں کروں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی پتا چلا ہے، ان کو شاید تیاری پہلے ہی کر کے آنی چاہیے تھی. یہاں بھی ایک صاحب تھے جو کہتے تھے کہ مجھے تو ریڈیو ٹی وی سے پتا چلا ہے. اچھے ڈالر کی. انسان بہت زیادہ. وہ میں ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں، وہ کہ دنیا میں اور کہیں کر نہیں سکتا. آپ نے کہا پاکستان میں مائنورٹیز کا. پاکستان میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، میری اولاد، آپ کی اولاد ینگ ہو رہی ہے. If you see
a minority, go the extra mile. उसके जहाँ पाँव पड़ते हैं उस जगह को बेहतर करें, उसको हेल्प करनी है उसको हेल्प करें, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स उसको ज़्यादा दें एक मुसलमान से जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी है। इस्लाम आपको ये सिखाता है, ये इस्लाम का सबक है। आप गो द एक्स्ट्रा माइल इफ यू सी अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन और अ पाकिस्तानी हिंदू और एनी अदर minority. Go the extra mile. I'm talking to we missed out. जो हमारे बच्चे हैं हम उनको कहते हैं आप एक नया रुख पेश करें, उसके लिए दरवाजा खोलें, उसके पैर में जूता देखें। आप अच्छे पाकिस्तानी तब हैं अगर आप उनकी खिदमत करते हैं, अदरवाइज ना आप अच्छे मुसलमान हैं ना अच्छे पाकिस्तानी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने 100% ये बात दुरुस्त कही है। अच्छी शहरियत, अच्छी सिटीजनशिप का ही ये तकाजा है कि हम अपने फेलो जो कॉम्पेट्रियट्स हैं, पाकिस्तानी जो हैं, रिगार्डलेस उनका मज़हब क्या हो, उनका बैकग्राउंड क्या हो, उनका रंग क्या हो, नस्ल क्या हो, ज़ात क्या हो। देखिए इससे ज़ात-पात भी तो कभी इस पे भी बात करेंगे, वो भी एक यहाँ पर एक इंतहाई मूज़ी किस्म का मर्ज़ है हमारे यहाँ। बहुत मूज़ी। अभी तक चल रहा है। तो बहरहाल आज के लिए मैं साहब बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू का, आपका अफ़गानिस्तान बहुत के शुक्रिया। हवाले से, ईरान के हवाले से, और इंशाल्लाह जल्द ही आपसे दोबारा गुफ्तगू का हम रिज़्यूम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।